یہ شرم و حیا کی بات آئی تو اس میں سب سے با کمال صحابی جو ہیں وہ حضرت سیدنا عثمان ہیں رضی اللہ تعالی. وہ کہتے ہیں میں غسل خانے میں بھی کبھی ننگا نہیں ہوں ساری زندگی. یہ حیا کا بہت اونچا مقام ہے جو حضرت، بلکہ میں حیران ہوتا ہوں حیا داری دیکھیے. کہتے ہیں جب سے میں نے اپنا ہاتھ بیعت کے لیے نبی پاک کے ہاتھ پر رکھا ہے اس وقت سے لے کے آج تک، جب وہ بیان کر رہے ہیں اس وقت تک میں نے اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو کبھی چھوا بھی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنا حیا کہ یہ ہاتھ نبی پاک کے ہاتھ میں آیا ہے تو یہ ہاتھ میری شرمگاہ کے ساتھ لگ جائے، میں نے پھر اس سے اپنی شرمگاہ کو چھوا تک نہیں ہے. یہ حیا کا اعلیٰ معیار. اسی بنا پہ جب نبی پاک بے تکلف بیٹھے ہوئے تھے، پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، حضرت عائشہ کہتی ہیں حضرت ابوبکر آئے اجازت طلب کی، آپ نے فرمایا آ جاؤ. حضرت عمر آئے اجازت طلب کی، آ جاؤ. آپ اسی طرح بیٹھے رہے، بے تکلف بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے. اتنے میں حضرت عثمان آئے، انہوں نے اجازت طلب کی، نبی پاک نے فرمایا ذرا ٹھہرو، انہیں روک دیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں اٹھ کے بیٹھے، پنڈلی پہ کپڑا درست کیا، پھر حضرت عثمان کو اجازت دی. تو حضرت عائشہ نے بعد میں پوچھا میرے بابا آئے، حضرت عمر آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے. عثمان آئے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، پنڈلی مبارک آپ نے ڈھانپ لی. آپ نے فرمایا عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کریں. یہ صحابہ میں حیا تھا. تو یہاں اللہ فرماتے ہیں یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں سب کو اللہ جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، اس لیے کہ سینوں کے رازوں کو جاننے والا